نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم۔ سچے مومن کی 5 صفات، 2 کا تذکرہ ہم ایک جمعے میں کر چکے ہیں۔ نمبر 1، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا نام لیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ نمبر 2، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ، جب اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے زادتہم ایمانا، ایمان بڑھ جاتا ہے۔ ان دونوں نمبروں پر ہم ایک جمعہ پڑھا چکے ہیں۔ آج مالک کی توفیق سے، جو وحدہ لا شریک ہے، کتاب و سنت کے دلائل سے 3 اگلی باتوں پر گفتگو کرنا۔ نمبر 3، سچے مومن کی صفات، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، کہ وہ اپنے مالک پر بھروسہ کرتے ہیں۔ قرآن مقدس نے یوں کہا، وَتَوَكَّلْ، بھروسہ کر، عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اس ذات پر جس ذات کو کبھی بھی موت نہیں آئے گی۔ اس آیت کریمہ سے جس کا بھروسہ ان مردوں پر ہے، فقیروں اور مجزوؤں پر، جنہیں ہم اپنی زبان میں سائیں لوگ کہتے ہیں، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، جو اپنے حی و قیوم مالک کو چھوڑ کر بھروسہ ایک قبر پر کرتا ہے، یا پتھر پر کرتا ہے، یا کسی درخت پر بھروسہ کرتا ہے، وہ مسلمان سچا مومن نہیں۔ سچا مومن کون ہے؟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ،
جس کا مالک پر بھروسہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے بھروسہ کر جیسے رب پر رب کے پرندے بھروسہ کرتے ہیں۔ کوئی گودام نہیں، کوئی سٹور نہیں، کوئی نوکری نہیں، اگلے دن کا کوئی خوراک کا انتظام نہیں۔ اللہ تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تمہارے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا۔ جو مالک سے ڈرتا ہے یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ مالک ان اللہ یحب المتوکلین، جو مالک پر بھروسہ کرتے ہیں۔ بھروسے کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی کام نہ کیا جائے، گھر بیٹھ جائیں کہ اللہ پر بھروسہ ہے رزق ملے گا، نہیں۔ پرندے بھی ایسے بھروسہ نہیں کرتے، صبح نکلتے ہیں اور شام کو پلٹتے ہیں، محنتیں اور مشقت کر کر مالک سے سوال کرتے ہیں۔ خوب محنت کیجئے، خوب مالک سے پھر مانگیے، اپنی محنت اور مشقت کو سامنے رکھیے، پھر جو مالک دے دے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ حلال پر قناعت کیجئے۔ قاضی محمد بن ابو بکر انصاری رحمہ اللہ، بھوک نے ستا دیا اور ہم تھوڑے سے تنگ ہوں، فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، ہم کہتے ہیں اب تنگی ہے، اب سود کھایا جا سکتا ہے، سود دیا جا سکتا ہے، سود پر رقم حاصل کی جا سکتی ہے۔ قاضی محمد بن ابو بکر رحمہ اللہ انصاری ہیں، بیان کرتے ہیں، امام ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ اس کو اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، بھوک نے ستا دیا، تنگ ہو گئے، مکہ کی سرزمین ہے، باہر نکلے کہ کہیں سے اس بھوک کا بندوبست ہو جائے۔ قدم رکھنے کی دیر تھی کہ ایک جگہ سے ایک تھیلی مل گئی، اس کو اٹھا لیا، گھر لا کر جو اسے کھولا تو موتیوں کا قیمتی ہار اس میں موجود تھا۔ خوش ہو گئے کہ مالک کریم نے میرا بندوبست کر دیا۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، تیسری صفت اللہ پر بھروسہ۔ ابھی تیار ہوئے کہ یہ ہار ہے، اسے بیچ کر اپنی گھر کی حالت کو بہتر کر لوں، باہر نکلتے ہیں، تھیلی گھر میں رکھ دیتے کہ ایک بوڑھا انسان ضعیف العمر اعلان کر رہا ہے، 500 دینار اس کے ہاتھ میں ہیں اور کہتا ہے میری ایک تھیلی گم ہو گئی ہے، اس میں موتیوں کا قیمتی ہار ہے، جسے مل جائے وہ مجھے واپس کر دے، میں انعام کے طور پر اسے 500 دینار عطا کروں گا۔ جب کانوں میں یہ بات پڑی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آئی، من ترک للہ شیئا، جو اللہ کے لیے حرام کو چھوڑ دیتا ہے، کسی شے کو ترک کر دیتا ہے، مالک اس کے بدلے میں اسے بہتر عطا کر دیتا ہے۔ ہمارا رب پر بھروسہ نہیں ہے، اب اگر ڈنڈی نہ ماری تو پھر پتہ نہیں کب پلاٹ قابو میں آئے گا، کون سا بھائی جب مرے گا تو اس کے بچوں کی زمین میرے قبضے میں آئے گی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، تھیلی اٹھائی، گھر پہنچے اور کہا اللہ کی طرف سے مجھ پر واجب ہے کہ یہ جس چیز کا یہ مالک ہے بابا، اس کو میں اس کو دے دوں اور اپنے مالک پر بھروسہ کروں، وہ میرے رزق کا ضرور بندوبست کر دے گا۔ یہ توکل ہے، یہ بھروسہ ہے۔ باہر نکلے، اس بزرگ کا اعلان، صدا، کوئی ہے جسے ایسی تھیلی مل گئی ہو؟ محمد بن ابو بکر انصاری رحمہ اللہ نے اس سے نشانیاں پوچھی، اس نے تھیلی کا رنگ بتلایا، جس دھاگے سے تھیلی بند تھی وہ دھاگا بھی بتلا دیا، جس رنگ کے دھاگے میں موتیوں کا ہار بنا ہوا تھا وہ بھی خبر دے دی۔ اس نے وہ تھیلی اٹھا کر اس بزرگ کے حوالے کر دی، خوش ہو گیا، قیمتی متاع تھی، 500 دینار دیتا ہے، یہ لے لو۔ حق بنتا تھا، انعام تھا، خوش ہو کر دے رہا تھا۔ اس نے کہا نہیں، اللہ کی طرف سے مجھ پر واجب تھا کہ تمہارا مال تمہیں پہنچا دیا جائے، یہ انعام بھی میں نہیں لیتا۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اللہ پر میرا بھروسہ ہے، وہ ضرور رزق کا بندوبست کر دے گا۔ کون ہے ایسا؟ ایسا ایمان مولوی کو 200 روپے 2000 روپے دوسری مسجد سے زیادہ مل جائیں، وہ سال ہا سال کی محنت چھوڑ کر مسجد کو طلاق دے کر نکل جاتا۔ الا من رحم ربی، اسے نہیں فکر کہ ادارہ تباہ ہو گیا ہے، اس مسجد کا کیا بنے گا۔ کہتے ہیں میں سمندر کی طرف چلا، کشتی میں بیٹھا کہ کہیں نکل جاؤں، اللہ کی طرف سے آزمائش۔ سمندر میں طوفان آ گیا، ساز و سامان سے لدی ہوئی کشتی تباہ ہو گئی، انسان غرق ہو گئے۔ ایک لکڑی کا تختہ میرے قبضے میں اور میں اس پر سوار، منزل کا پتہ نہیں یہ کہاں لے جا رہا ہے۔ سوچتا تو ہوگا، ہم جیسے ہوتے کہتے اوہو اگر میں وہ تھیلی نہ دیتا آج یہ مصیبتیں نہ اترتی۔ اہل ایمان سچا مومن بننا چاہیے۔ کہا وہ تختہ اللہ کی طرف سے چلتا رہا، ایک جزیرے پر لا کر اس تختے نے بریک لگائی، اترا تو کچھ گھر وہاں پر موجود تھے، ایک مسجد دیکھی۔ میں کس کا مہمان کوئی نہیں جانتا، میں رب کے گھر میں جا کر اللہ کے قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ ٹینشنیں ہمیں بھی ہوتی ہیں، پریشانیاں ہمیں بھی آتی ہیں، مقروض ہم بھی ہوتے ہیں، پھر گندی اور فحش فلمیں لگا کر اس ٹینشن کا علاج کرتے ہیں۔ وہ انسان جس نے اپنے ہاتھوں سے لاکھوں روپے دے دیے جس کے تھے، مالک پر بھروسہ کر کر نکلا، سمندر میں طوفان نے آ کر پکڑا، جس بستی میں پہنچا گھر جا کر سوال نہیں کیا، اس مالک کے گھر میں پہنچا۔ انما المؤمنون اذا ذکر اللہ، اللہ کے قرآن کی تلاوت کی، ایک بھوک، پریشانی، مسافر، بے گھر، بے وطن، جب اس درد دل سے قرآن کی تلاوت کی، اہل محلہ جمع ہو کر دیکھتے ہیں ہماری مسجد سے اتنی خوبصورت آواز تو کبھی نہیں آئی۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، جمع ہو گئے، قرآن سنا، اور سنتے ہی کہتے ہیں آپ کو قرآن بہت پیارا آتا ہے، کیوں نہ آپ ہماری اولاد کو قرآن پڑھا دیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اولاد پڑھنے کے لیے آئی، مدرسہ بن گیا،
جب مدرسہ بنا لوگوں نے، اللہ نے ان لوگوں کے ذریعے اس کے رزق کا بندوبست کروا دیا۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، مالک پر بھروسہ تھا، وہی بیٹھ گئے۔ کچھ دنوں کے بعد مسجد کی صفائی کی، یہ نہیں کہا میں امام ہوں اور خادم کرے گا، میں چودھری ہوں اور وہ کرے گا۔ مسجد میں اوراق دیکھے، اسے لکھنے بیٹھ گئے کہ یہ پھٹ چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں۔ لوگوں نے دیکھا آپ کو لکھنا بھی آتا ہے؟ کہا لکھنا بھی آتا ہے۔ کہا ہمارے ان بچوں کو لکھنا بھی سکھا دیں، ہم آپ کا معقول بندوبست کر دیتے ہیں۔ کہا میں پڑھاتا رہا، لکھاتا رہا، مالک نے رزق کے دروازے کھول دیے۔ ایک دن جماعت جمع ہو کر کہتی ہے کیوں نہ ہم آپ کی کسی بچی سے شادی بھی کروا دیں۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، جب یہ گھر سے چلا تھا اسے خبر تھی، ایک ایمان تھا کہ مالک پر بھروسہ کر کر دیکھ مالک کیسے بندوبست کیا کرتا۔ لوگوں نے کہا ہے کہ یتیم بچی ہے، یتیم بچی، اگر آپ چاہیں راضی ہو تو نکاح پڑھا دوں۔ شادی کر دی۔ اور سنو، جب وہ لڑکی سامنے آئی اس کے گلے میں موتیوں کا ہار تھا، اس کی ٹک ٹکی بند گئی۔ لوگ کہنے لگے دلہن کو نہیں دیکھ رہے، ہار کو دیکھ رہے ہو۔ کہا یہ ہار ہے جو میری تھیلی میں بند تھا، میں نے ایک بابے کو دیا تھا، یہ وہی ہار اس بچی کے گلے میں۔ جب دیا تھا اس وقت کلاش تھا، فقیر اور بھوکا تھا، روزگار کی تلاش میں پھر رہا تھا۔ کہا کیا ماجرا ہے؟ ماجرا سنایا۔ کہا وہ بابے کو ہم نے اس مسجد میں دعائیں کرتے ہوئے دیکھا، وہ ایک ہی دعا کرتا تھا، اللہ میں نے دھرتی پر ویسا مسلمان آج تک نہیں پایا جس نے من و عن میرا ہار مجھے واپس کر دیا تھا، اے اللہ مجھے اور اس نوجوان کو ایک گھر میں جمع کر دے۔ فوت ہو گیا تھا، یہ دعائیں کرتے ہوئے یہ کہاں سے چلا تھا؟ کہنے لگے میں نے شادی کر لی، ہار میری بیوی کی ملکیت۔ وہ ہار واپس مالک نے دے دیا۔ بیوی فوت ہو گئی، اس کے 2 بیٹے تھے، وہ بھی فوت ہو گئے۔ آج جو میرے پاس مال و متاع دیکھ رہے ہو وہ پورا حال میری وراثت میں مجھے ملا، اور آج بیچ کر میں لاکھوں کا مالک بن چکا ہوں۔ رب نے سچ کہا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، جو مالک پر بھروسہ کرتے ہیں محنت اور مشقت کرنے کے بعد۔ چوتھی صفت الذین یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں۔ اور یقیمون الصلاۃ کا مطلب یہ ہے با جماعت نماز پڑھتے ہیں، کسی مشرک اور بدعتی کے پیچھے نہیں پڑھتے۔ مواحد کی نماز صرف مواحد کے پیچھے ہوتی ہے، اور اگر اللہ کا گھر مواحدین کا نہ ہو تو تکبیر کہہ کر نماز پڑھ، مالک آسمان سے فرشتے اتار کر تجھے ایک جماعت کا ثواب دے دے گا انشاءاللہ۔ لیکن کسی بدعتی اور مشرک کے پیچھے نماز نہ پڑھ۔ مواحد مالک پر بھروسہ کرتا ہے اور مشرک قبر پر بھروسہ کرتا ہے، ان کے پیچھے نماز کیسے ہو جائے گی؟ الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز کو قائم نہیں کرتا وہ سچا مومن نہیں ہے۔ مالک قرآن میں یوں کہتے ہیں ان کو پکڑو، ان کو قید کرو، وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا، اگر یہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کریں۔ بے نماز مومن نہیں،
بے نماز کا جنازہ نہیں، وہ میرا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ حافظ محمد عبداللہ بہاولپوری رحمہ اللہ کے چچا فوت ہو گئے، لوگوں نے والد کو بتلایا، نور محمد رحمہ اللہ تمہارا بھائی مر گیا، فوت ہو گیا، نہ کفن نہ جنازہ نہ غسل، مر چکا ہے، لوگ پریشان ہیں، اس کا جنازہ نہیں پڑا جائے گا۔ بھائی سگے نے اٹھایا، مٹی کا گڑھا کھود کر دفن کر دیا، کہا بے نماز کا جنازہ نہیں۔ اگلا دن جو جمعے کا آیا، اس ہفتے نماز کے بعد، کس نے سگے بھائی کا جنازہ نہیں پڑھا، مسجد تنگی دامن کا شکوہ کر رہی تھی، یہ مولوی جب اپنے بھائی کا نماز نہیں پڑھے گا، نہیں پڑھا اس نے تو ہمارا کب پڑھے گا؟ سب کے سب گاؤں والے نمازی بن گئے۔ آج اگر میں نہیں پڑھتا تو سامنے والی مسجد سے آ جاتا ہے، اچھا کسی نے جمعے اس کو دیکھا؟ نہیں جی، سال میں دیکھا عیدگاہ میں، ہاں جی، اچھا چلو پھر نماز، کوئی نماز نہیں، بے نماز مومن مسلم مواحد نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علی رضی اللہ تعالی نے یمن سے سونا بھیجا، سونے کی ڈلیاں آپ نے 4 صحابہ میں تقسیم کر دی، 4 صحابہ میں، باقی دیکھتے ہی رہ گئے۔ کچھ کہنے لگے ہم بھی تو حقدار تھے، ہم بھی تو حقدار تھے۔ ایک شخص اٹھا، حدیث کے الفاظ ہیں ابو داؤد صحیح کے، شلوار ٹخنوں سے اوپر تھی، داڑھی گھنی تھی، آنکھیں دھسی ہوئی، پیشانی باہر نکلی ہوئی، سر صاف تھا، بظاہر مسلمان تھا۔ آج ہمیں بظاہر چہرے کچھ اور نظر آتے ہیں، سنتیں اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی اور اندر سے، سبحان اللہ، کہاں سے مسلمان ڈھونڈوں؟ کہا اللہ کے نبی اتق اللہ، بظاہر کپڑے بھی مسلمانوں، شکل بھی مسلمانوں والی، لباس بھی مسلمانوں والا، اللہ کے نبی کو کہتا ہے اللہ سے ڈر۔ آپ نے فرمایا تیری بربادی، اگر روئے زمین پر محمد رب سے نہیں ڈرتا پھر کون ڈرے گا؟ تیرا ستیہ ناس ہو۔ جا رہا ہے مجلس میں بات کر کے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں قریب ہو کر، اللہ کے نبی میں اس کی گردن نہ کاٹ دوں؟ فرمایا نہیں۔ کیوں اللہ کے نبی؟ فرمایا یہ نماز پڑھتا ہے اور نمازی آدمی کو مجھے اللہ نے قتل کرنے سے منع کر دیا، یہ نماز پڑھتا ہے۔ دوسری حدیث سن لیجئے، نبی کا گستاخ تھا، نبی پر خیانت کا الزام لگانے والا تھا، آپ نے فرمایا نماز پڑھتا ہے، نمازی کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ اور پیغمبر فرماتے ہیں امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ویقیموا الصلاۃ، مجھے حکم دیا گیا میں لڑائی کروں، کب تک؟ جب تک یہ قبروں کے خلاف اٹھ کھڑے نہیں ہوتے، قبروں کو ڈھا نہیں دیتے، مداروں کو مسمار نہیں کر دیتے، عرس اور میلے بند نہیں کر دیتے، ایک رب کے علاوہ دوسروں کو مشکل کشا کہنا چھوڑ نہیں دیتے، میں تلوار سے ان کی گردنیں کاٹتا ہی رہوں۔ امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، توحید کا اقرار اور میری رسالت کا اقرار۔ اور نمبر 3 وَيُقِيمُ الصَّلَاةِ، یہ نماز قائم نہ کریں۔ وَيُؤْتُ الزَّكَاةِ، انہیں زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اگر یہ 4 کام یہ کر لیں، توحید اور رسالت، نماز اور زکوٰۃ، پھر ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔
میں ان کا خون نہیں بہا سکتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو نماز نہیں پڑھتا کل حشر کے میدان میں وہ حامان، فرعون، ابی بن کعب اور قارون کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ جہاں یہ کافر کھڑے ہوں گے وہاں یہ بے نماز بھی کھڑا ہوگا۔ الذین یقیمون الصلاۃ۔ میرے پاس جمعرات کو 50 کے قریب مریض آتے ہیں۔ میرا پہلا سوال مرد اور عورت سے، فجر کی نماز پڑھی ہے؟ دانت نکالنے شروع کر دیتے ہیں، جیسے میں نے کوئی پوچھا ہے کہ عیسائیوں کے گرجا گھر میں گئے ہو؟ باپ بھی کہتے ہیں وہ سستی کرتا ہے، ویسے پڑھتا تو ہے۔ ہائے، سستی کرتا ہے۔ نماز نماز نماز، سچے مومن کی صفت طرف اٹھے گا جب حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، یہ کامیابی ہے۔ خبر ہو جائے کہ امریکہ کا ویزا مسجد عثمان سے مل رہا ہے، جگہ ہی نہیں ملے گی یہاں، نہ پارکوں میں نہ کہیں گلیوں میں۔ شاہ صاحب تو گرین کارڈ دے رہے ہیں، ہائے مجھے مل جائے، سارا دن کھڑا ہونا پڑے۔ سچا مومن کون ہے؟ الذین یقیمون الصلاۃ۔ جہنمی جہنم میں، جنتی جنت میں۔ قرآن پڑھا کر میری کوشش ہوتی ہے قرآن سناؤں، قرآن ہی سنا کر۔ فی جنات یتساءلون عن المجرمین، جنتی جنت سے نکلے اور مجرمین سے سوال کر رہے ہیں، ما سلککم فی سقر، جہنمی کیوں بنے، جہنم میں کیوں آئے؟ قالوا، سب جہنمی کہہ رہے ہیں، لم نک من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ وہ ایک رشتہ آیا نا چیکنگ کے لیے، مجھے بلا لیا، ان سے ملیے شاہ صاحب، جی ہم فلانے سید بخاری نقوی اور پتہ نہیں کون کون سے 12 امام کی اولاد۔ میں نے پوچھا بیٹا نماز پڑھتا ہے؟ اکھا جی بڑا پکا مسلمان ہے۔ سوال سنی اور جواب سنی۔ میں نے پوچھا بیٹا نمازی ہے؟ جی بڑا پکا مسلمان ہے۔ فجر کی نماز پڑھی تھی؟ ویسے رات کو لیٹ ڈیوٹی سے آتا ہے، سو جاتا ہے، ویسے بڑا نیک، ہائے ہے بڑا نیک، نماز ایک نہیں پڑھتا، ہے بڑا سید، بڑا سردار، نقوی اور زیدی کی اولاد، نماز ایک نہیں پڑھتا۔ اللہ کی قسم مسلم مومن نہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کیجئے، اولاد کو ڈنڈے کے ساتھ نماز پڑھائیے، اولاد کو گھر سے باہر نکال دیجئے، ان کا رزق اور تنخواہیں بند کر دیجئے کہ بے نماز اور نمازی اکٹھے نہیں رہ سکتے، کیونکہ مومن الذین یقیمون الصلاۃ۔ بیٹا جوان ہو گیا شاہ صاحب، اگر بیٹا جوان ہو گیا تو آپ بوڑھے ہو گئے، گھر چھوڑ جاؤ، نکل جاؤ ایسے بدبخت گھر سے جہاں رب کو ایک سجدہ نہیں کر۔ اور سنو، اور سن لو، ابلیس نے ایک سجدے سے انکار کیا تھا، 2 سجدے نہیں، ایک سجدے سے رب نے کہا سجدہ کر، کہتے نہیں کرتا۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ، قیامت تک پھٹکار ہے، تو ایک سجدہ چھوڑ، دن میں 5 مرتبہ تجھے بلایا جاتا ہے، نہیں آتا۔ مسلمان ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، پانچویں شرط، کیونکہ بات لمبی ہو جائے گی۔ وہ پچھلے جمعے میاں صاحب مجھے کہنے لگے شاہ صاحب 5 صفات تھیں، 6 منٹ میں 5 کے 30 پوری کر دیتے، ہمیں تو آپ لٹکا دیتے ہیں کہ ابھی 3 سنائی ہیں پھر اگلے جمعے آئیے۔ کان الانسان عجولا، انسان بڑا ہی جلد باز ہوتا، ساری چیزیں آج ہی مل جائیں۔ آج میں 5ویں بھی آخر بھی، اللہ کے راستے میں خرچ کیجئے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، مالک فرماتے جو مالک نے دیا ہے، مالک نے دیا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کیجئے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ محدث، حج کے لیے جایا کرتے تھے، لوگوں کی خواہش ہوتی تھی
کہ عبداللہ ابن مبارک کے ساتھ ہم بھی حج پر جائیں. جیسے آج بھی نیک لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کوئی عالم ہو بعمل، حج پر ہمارا حج اچھا گزر جائے گا، لغویات سے بچیں گے، مسائل کی خبر ہوگی. لوگ جمع ہوئے، ابن مبارک رحمہ اللہ ہم آپ کے ساتھ حج پر جانا چاہتے ہیں. کہا زیادہ ہے، خرچہ ورچہ ہے؟ انہوں نے کہا جی ہے. کہا لاؤ اپنا اپنا خرچہ جمع کرو، تھیلی بنا کر لے کر آؤ، بٹوے نام لکھے، سب سے خرچہ لے لیا. کہا چلو میرے ساتھ. ایک صندوق میں بند کر دیا، باکس میں ساری ان کی امانتیں، اور چل پڑے. مرو ایک شہر تھا، وہاں سے بغداد، بغداد سے مدینہ، سارے رستے 5 سٹار ہوٹل میں ہی مزے کروائے، اور کھلایا پلایا، خدمتیں کی. لوگ کہنے لگے مزہ ہی آ گیا، خرچہ تو ہو گیا لیکن مزہ بڑا آ گیا. جب مدینہ پہنچے سب کو جمع کر لیا، درس دیا. کہا اچھا سب بتلاؤ سب کے گھر والوں نے مدینہ سے کیا کیا چیزیں منگوائی ہیں. تسبیح لوٹا تو ہم منگواتے ہی ہوتے ہیں، تسبیح لے آنا، مکے سے مصلی لے آنا، یہ تو پکی چیز ہے نا، کھجوریں اور زمزم. اور کیا کیا منگوایا؟ سب نے لسٹیں بنا کر دے دی. ساری چیزیں بازار سے خرید کر ہر ایک کو عطا کر دی. سبحان اللہ. سارے خوش ہو گئے، واہ جی واہ، تھوڑے سے پیسے جمع کروائے تھے، بڑا پرافٹ ہو گیا. مکہ پہنچے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. حج کیا، حج کرنے کے بعد پوچھا مکہ سے کیا کیا منگوایا. مکے کی بھی تفصیل سب نے دے دی، پوری جماعت تھی. آپ نے سب کی سب تحفے خرید کر سب کے حوالے کر دیے. حج ہو گیا، چلو واپس. بغداد سے مرو اپنے علاقے میں آ گئے. وہاں 2 دن کہا میرے پاس تم نے ٹھہرنا ہے. خوب دعوتیں کی، خوب کھلایا اور پلایا. کہا اب سب لوگ اپنے اپنے گھر کی طرف جاؤ. بکسا کھولا، جس کی جو تھیلی تھی وہ ان کے حوالے بھی کر دی. نہ پھٹکڑی لگی نہ ہلدی. مولوی صاحب نے بکسے بھر لیے، میرے جیسا ہوتا تو پتہ نہیں، اور ڈبل لسٹیں. آخر مفت کا مال مفت اور دل بے رحم. ہم مسجدوں میں اور مدرسوں میں نہیں دیکھتے. اللہ شاہ صاحب نے بھرنا ہے بل. ہر نمازی ایک پنکھے کے نیچے کھڑا ہوتا ہے، میری طرف سے اے سی چلاؤ، نہیں بجلی کا بل ہوگا تو ہم بند کر دیں گے، لالٹین میں بیٹھ جائیں. کہنے کا مقصد یہ ہے اللہ کے راستے میں خرچ کیجئے، ہاتھ باندھ کر بخیل نہ بنیے اور اسراف نہ کیجئے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. کہ شاہ صاحب نے کہا اللہ کے راستے میں خرچ کرو، جتنے پیسے تھے نا سارے ہی دے گئے. اب ٹیکسی پہ جانے کا کرایہ بھی نہیں رہا. اب مسجد کے سامنے کھڑا، یار کچھ 10 روپے دے دو، گھر جانا ہے. یہ صدقہ نہیں، یہ خیرات نہیں. اور ہاتھ بھی نہ باندھ لے. وہ کسی عالم نے بڑی پیاری بات کہی ہے، اس نے اعلان کیا مسجد کی تعمیر یا مدرسے کی یا جو بھی، لوگوں نے کچھ نہ دیا. اس نے کہا اللہ کے بندو، ہم نے تمہیں قبر پر، حسین پر، فاطمہ پر، مہر علی شاہ پر، بری کے نام پر خرچ کرنے سے منع کیا ہے. غیر اللہ کے نام پر مت دو، لیکن اللہ کے نام پر تو دو. تم نے اللہ کے نام پر ہی دینا بند کر دیے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. 5ویں صفت، پہلی صفت، جب اللہ کا قرآن پڑھا جائے، اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، دل نرم ہو جائے، ہائے اللہ کی کتاب. دوسری صفت، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ زَادَتْهُمْ ایمانا. جب قرآن سنے تو ایمان کی کیفیت تبدیل ہو جائے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. تیسری صفت، رب پر بھروسہ، ان انسانوں پر نہیں، مالک پر بھروسہ ہے. مالک ضرور بندوبست کرے گا. کیسے کرے گا؟ جیسی اس کی شان کو لائق. چوتھی صفت، الذین یقیمون الصلاۃ، نمازی بنیے. 5ویں صفت، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ کے راستے میں خرچ کیجئے. 5 صفات جس کے اندر ہوں گی، ملے گا کیا؟ بچہ کھیل تماشا دکھاتا ہے، آپ بندر کو نہیں دیکھتے،
بندر نہ چاہتا ہے ڈگ ڈگی بجا کر، پھر بندر وہ کٹورا لے کر سب کے سامنے، بھئی ملے گا کیا؟ اللہ یہ 5 صفتیں ہم پیدا کر لیں، اللہ ہر ایک میں یہ پیدا کر دے، ملے گا کیا؟ قرآن نے فیصلہ کر دیا ہے اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ پکا مومن۔ ملے گا کیا؟ گارنٹی مل گئی۔ اور جب فوت ہوں گے لہم مغفرۃ لہم درجات عند ربہم، رب کے قریب، رب کے ہاں درجے، بالا خانے، حوریں، جنتیں، غلمان، شرابیں، شہد، ومغفرۃ، بخشش، کوئی سوال جواب نہیں، ورزق کریم، نہ ختم ہونے والا کھانا، وآخر۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ایک سوال کا جواب تو میرے خطبے میں آ چکا ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ مرا ہوا بچہ پیدا ہو اس کا جنازہ پڑھنا چاہیے، قبرستان میں دفن کرنا چاہیے؟ بالکل کرنا چاہیے۔ مرا ہوا بچہ پیدا ہو اس کا جنازہ بھی پڑھیے اور اسے قبرستان میں باقاعدہ دفن کیجئے، حدیث سے ثابت ہے۔ سجدہ نماز کے اندر آدمی بیٹھا ہوتا ہے اور دعا مانگنے کا دل کرتا ہے اور وہ بغیر کسی نماز کے سجدے میں چلا جائے، قرآن کہتا ہے وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، سجدہ کر، اللہ کے قریب ہو۔ اب کیونکہ یہ نماز کا سجدہ نہیں، اس میں اردو میں چاہے دعائیں مانگ لے، پنجابی میں مانگ لے، پشتو میں مانگے، اپنی زبان میں مالک سے مانگ سکتا ہے۔ جو نماز کا سجدہ ہے اس میں عربی میں دعائیں مانگی جائیں گی۔ اگلا جمعہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے 7 صفات، 5 اور 2، 7 صفات جس بندے میں ہوں گی اللہ کا وعدہ ہے اس کی آخرت سنور جائے گی، اس موضوع پر پڑھایا جائے گا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ڈونٹ فارگیٹ ٹو سبسکرائب آور یوٹیوب چینل۔